فہد صاحب، ویسے آپ کے تجزیے کے ساتھ ساتھ آج اندر کی خبر بھی میں نے آپ سے پتہ کرنے کہ اندر اس وقت نمبر گیم کے حوالے سے چل کیا رہا ہے. آج خورشید شاہ صاحب بڑے اہم مشن پہ اسلام آباد آئے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے کہنے پہ. تو انہوں نے جو ان کا پلان آف ایکشن ہے اس حوالے سے بات کی ہے. پہلے وہ سن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں اس پہ. جی فہد صاحب, ریکٹ اب سامنے آ گئی ہے, جو ٹائم دے رہے ہیں اگلے ہفتے میں وہ سیشن کال کروائیں گے اور پھر تحریک عدم ہے. تو کیا ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا؟ دیکھیے, اب یہ معاملات اس ٹائم بڑے ایک انٹرسٹنگ نہج پہ پہنچ چکے ہیں, اور اب دیکھیں کہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں, اپوزیشن کا جو لب و لہجہ ہے اس میں بھی تھوڑا سا ہمیں ایک کانفیڈنس جھلکتا نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ, خورشید شاہ صاحب نے ابھی جو آپ نے سنوایا, جو انہوں نے بات کی کہ جیسی لانگ مارچ ختم ہوگا تو اس کے بعد ہم سیشن کو ریکوزیشن کریں گے. اب لانگ مارچ جو ہے پیپلز پارٹی کا, وہ شاید 8 تاریخ کا اور یا 10 تاریخ کا انہوں نے بولا ہے, شاید جی تقریباً 8-9 کے درمیان کے وہ اسلام آباد پہنچیں گے. وہ یہاں پہنچتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں یہاں پہ صورتحال کیا ہوتی ہے, ڈی چوک پہ انہیں آنے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے. لیکن بہرحال اب یہ ان پیرالل دو ان کے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اپنی مارچ لے کر آ رہے ہیں, اس سے ایک پبلک میں ایک بیانیہ جو ہے انہوں نے اس کو اچھالا ہوا ہے, اور اچھی والی کوریج بھی مل رہی ہے. جی کافی کوریج بھی, اور لوگ بھی کافی زیادہ ہیں, لوگ بھی آ رہے ہیں. پنجاب میں بھی شو جو ہے وہ اتنے برے نہیں ہیں, بالکل. اور ہر جگہ پہ جہاں پہ وہ تقریر کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا مطالبہ ہے کہ 5 دن میں عمران خان صاحب استعفیٰ دے دیں, پھر کہتے ہیں جی 3 دن میں استعفیٰ دے دیں. تو یعنی انہوں نے اپنی طرف سے ایک الٹی گنتی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, اور اپنی تقاریر کے ذریعے اور اس طرح کی جو ایک ہلا گلا ہو رہا ہے, اور ایک عوامی ایک مہم سامنے جو آ رہی ہے, اس کے ویژول سامنے آ رہے ہیں, اس سے ایک ماحول تو وہ بنا رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ اصل جو ہے وہ کہانی ہو رہی ہے, پک رہی ہے, اور وہ یہ کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو آ رہا ہے اس میں نمبرز گیم کہاں پہ کھڑی ہے. اچھا, اب دیکھیے اس میں اس وقت جو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اپوزیشن کے پاس 100 تقریباً 62 یا 61 یا 63 یہ دو جو ممبران ہیں ان کا جو گنتی ہے وہ تھوڑی سی اوپر نیچے ہو رہی ہے. اچھا, کیونکہ ایک تو اس میں وہ ہے علی وزیر صاحب ہیں, ہاں وہ جیل میں, تو ان کا بھی کلیئر نہیں ہے کہ بھئی ووٹنگ پہ ہوگا نہیں ہوگا. اور ایک اور بھی ایم این اے پیپلز پارٹی کے جو ملک سے باہر ہیں, تو ان کا بھی ابھی کچھ کلیئر نہیں ہو رہا کہ وہ آ پائیں گے نہیں آ پائیں گے. تو یہ نمبر 161 سے 163 کے درمیان ہے. تو یعنی اگر آپ آن دا سیف سائڈ دیکھیں تو اپوزیشن کو تقریباً 10 سے 11 لوگ چاہیے. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 13 یا 14 جو خورشید شاہ صاحب نے کہا, انہوں نے تو کہا کہ جی وہ اتنے ممبران جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ عمران خان صاحب کی پالیسی سے تنگ آئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا ملبہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہ رہے. لیکن یہ بات تھوڑی اس سے زیادہ ہے. اچھا, یہ جو 13-14 لوگ ہیں, 12-13-14, یہ نمبر تھوڑا سا 1-2 نمبر اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, ان سے بنیادی طور پر کوئی ایک طرح کا ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے. اچھا, اور اپوزیشن کا یہ کہنا ہے, اب ظاہر بات ہے اس ٹائم تو یہ دعوے ہی ہیں, اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس یہ لوگ کنفرمڈ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر یہ کنفرمڈ ہیں تو پھر جو 172 کا فگر ہے جو آپ کو چاہیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کے خلاف اس نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کا, وہ اگر آپ یہ 12-13 ایڈ کریں تو وہ تو پورا ہو جاتا ہے. اس میں حکومتی جو اپوزیشن کی حکومت کی جماعتیں ہیں, جو الائنس ہے, وہ اس میں شامل نہیں. ہاں, اب یہ اہم نکتہ ہے. اپوزیشن والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے پاس جو ہم فگر دے رہے ہیں اس میں وہ اتحادی شامل نہیں ہیں. اچھا, یعنی یہ چنانچہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی صفوں کے اندر سے ہیں, یعنی یہ ان کے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو اب اپوزیشن جو ہے وہ ایڈجسٹ کرے گی اگلے الیکشن کے لیے. اسی بنیاد پہ ان سے جو بھی معاملات طے پائے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہیں, اور اس پہ ہم تھوڑی سی تفصیلی بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن پہلے میں ذرا براڈ نمبرز آپ کو بتا دوں. اچھا, اب صرف یہ لوگ اگر ان کے ساتھ ٹھہریں تو اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے نمبر تو پورے ہو گئے. لیکن اپوزیشن میں جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑی رسکی گیم ہے, کیونکہ دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے ماضی میں بھی جب بھی ہوئے ہیں تو حکومت کے خلاف کامیابی کسی کو نہیں ملی ہے, کیونکہ وہ جو لوگ ہیں جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ آگے سے پیچھے ہو رہے ہیں, ان کے اوپر پھر ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے, ہر طرح کا. اور حکومت وقت کے پاس تو تمام تر وسائل بھی ہوتے ہیں, سرکاری وسائل بھی ہوتے ہیں,
وہ کیرٹ بھی ہوتی ہے اور سٹک بھی ہوتی ہے. تو اس لیے اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جی 12-13 ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اور یہ گیم بھی نیک ٹو نیک ہے نا بالکل, اس میں سے 1-2 بھی مائنس ہو گیا تو ساری گیم الٹی ہو جائے گی. ان کو ایکچولی یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ہی انحصار کیا تو 2 یا 3 آگے پیچھے ہوئے تو سارا کام ہو جائے گا چوپٹ. اس لیے ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ جی ہمیں کم از کم 20 سے 22 بندے چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر ہمارے پاس اتنا کوشچن ہے کہ 2-4 اگر آگے پیچھے بھی ہوتے ہیں تو معاملات ٹھیک رہیں گے. اچھا اب آ جائیں اتحادیوں پہ. یہ جو 12-13 کا فگر ہے اس میں یہ وہ ہے جو ابھی آج کے دن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جی ہماری جیب میں ہے, ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی تقریباً 4 سے 5 وہ ہیں جن کے ہم بڑے پر امید ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں, یہ جو 12 سے 13 لوگ ہیں ان میں سے اوور ویلمنگ میجورٹی پنجاب سے. ٹھیک ہے. یہ پنجاب سے. ٹھیک ہے. اور اس پہ وہ کیوں ہے وہ ابھی ہم اس پہ ذرا آتے ہیں جب تھوڑا جب چھلکے اتارتے ہیں نا اس کے. صحیح ہے. لیکن اس کے اوپر جو 3-4 کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے عین ممکن ہے کہ چند ایک کے پی میں سے ہوں. اچھا. جو مولانا سے ان کا کچھ لین دین کا سلسلہ چل رہا ہے, اور 2-3 شاید سندھ سے ہوں جو کہ پیپلز پارٹی لے کے, جو وہاں سے پیپلز پارٹی نے بھی کچھ ذمہ داری جو ہے وہ لی ہوئی ہے. تو اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر ان کے پاس 12-13 جو بات کر رہے ہیں وہ 15-16-17 تک چلے جائیں گے. اس کے اوپر سے ابھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اتحادیوں. اچھا اب اتحادیوں میں سے کسی نے بھی ابھی کمٹمنٹ تو نہیں کیا, اور سب سے جو ہائی پروفائل میٹنگز ہو رہی ہیں وہ تو پی ایم ایل کیو سے ہو رہی ہیں. پی ایم ایل کیو نے تو ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا, نہ ہی ایم کیو ایم نے دیا ہے, نہ ہی کسی اور نے دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ کیونکہ یہ نمبرز گیم جو ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی سیکرٹ تو نہیں ہے اور گورنمنٹ کو تو پتا ہے. تو آپ دیکھا کہ ایک دم وزیر اعظم صاحب جو ہیں اب وہ چل کر اتحادیوں کے پاس جا رہے ہیں. پہلے پی ایم ایل کیو کے پاس گئے, اب آپ نے خبر سنی ہے کراچی جا رہے ہیں کہ وہ کراچی جا رہے ہیں اور جی ڈی اے سے ملیں گے, جی ڈی اے سے ملیں گے, ایم کیو ایم سے ملیں گے. تو اب یہ ان کی طرف سے یہ آؤٹ ریچ شروع ہو گئی ہے کہ بھئی اگر ہمارے 12-13 لوگ ٹوٹ بھی رہے ہیں تو کم از کم اتحادیوں کو پکڑ لو. لیکن اتحادی کیا کریں گے یہ ہے بڑا سوال, اور اس کا جواب اس وقت تک یہ ہے کہ اتحادی ابھی کچھ نہیں کریں گے. اچھا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے ان کی. ویٹ اینڈ سی ہے. اچھا ویٹ اینڈ سی کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اچھا فیصلہ ہو چکا ہے. ممکن ہے, کچھ انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ کچھ اتحادیوں میں فیصلہ ہو گیا ہے, کچھ اتحادیوں میں, لیکن وہ فیصلہ ابھی سامنے نہیں آئے گا. یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہونا شروع ہوں گی جس دن وہ اسمبلی کا سیشن ریکوزیشن ہو جائے گا اور یہ جو موشن ہے, یہ ریزولوشن جو ہے نو کانفیڈنس کے لیے, یہ موو ہو جائے گی. کیونکہ جس دن وہ موو ہو گئی, ٹیبل ہو گئی, اب آپ کا وہ کلاک چل پڑی جو ابھی خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا تھا. پھر آپ کا کلاک کے مطابق, کانسٹیٹیوشن کے مطابق, آپ کو 3 دن سے پہلے آپ وہ ووٹنگ نہیں کرا سکتے اور 7 دن کے بعد نہیں کرا سکتے. 3 اور 7 دن کے اندر جو ہے وہ ووٹنگ ہونی ہے. تو وہ جو پیریڈ جب آئے گا تو پھر اس وقت پھر ہوں گے سارے فیصلے اور چیزیں آنی سامنے شروع ہو جائیں گی. تو اس وقت نمبرز گیم یہ ہے, یعنی کہ بنیادی طور پر اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری پوزیشن اس ٹائم اچھی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کامیابی کے قریب ہیں.